मेहमानों को कौन झिड़कता है? ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां किन्ना जम्मियां ते किन्ना ले तियां रानियां किन्ना जम्मियां ते किन्ना ले जानियां तियां दी किस्मत परदेस वे बाबल पुत्रा लई जगीरां सुख सुख सैवन चुप कर रहवन तियां दियां तकदीरां मापे होन दुखां विच घेरे मापे होन दुखां विच घेरे पुत्र लख वारी मुँह फेरे पुत्र लख वारी मुँह फेरे तियां मापियां दे कर भज्जियां ही आउंदियां ने पुत वंडाउण ज़मीनां तियां दुख वंडाउंदियां ने पुत वंडाउण ज़मीनां तियां कर्ज वंडाउंदियां ने मैं जुमला कवांगा जिंदा बेटियां दे दुख वंडाया कर जिंदा बेटियां नू मकान दे अगले 6 बच्चे जम के भी कह देंदे निकल मेरे घरों मैं एक तलाक दी सुलह करान गया ते मैनू बेटी साइड ते करके आंदी मौलवी साहब मेरी गल सुनू मैं कहती ये बोल कहती सुनिया तुहाडियां 4 बेटियां मैं कहा जी मेरी बेटी 4 मेरियां बेटियां कहती इन्हां दे वल मैनू छड्ड के ना जाना मैं कहा क्यों कहती तू सुलह कराउणा है मैं कहा जी कहती मैनू नहीं ये घर छड्ड के जाना मैं क्या क्यों कहती एडा बदतमीज है मेरे बाप कर 600 बंदा लैके जंज नाल गया मैनू लैन ते रात नू गुत्तों फड़ के मैनू कली नू घरों कढ़ दिता मैं दे घर नहीं रह सकती मैं जिंदा लाश है। ये औरत टिशू है कि इसको ऐसे साफ किया फेंक दी शर्म करें सोचें हमने औरतों को घरों से निकाला केली को रात से निकाल देते हैं सुनिए जरा ध्यान मैं हजरत बकरियां चुग जाने ने धुप च उड़ जाने ने हवा च उड़ जाने ने हजरात फुल्लां दी चादर लैके ते मां ते बाप दी कबर ते रखदा है मां नू की एदा पैदा है जिंदा मां दे चेहरे ते चादर लैके दिया कर जिंदा बाप दे मोढे ते चादर रखिया कर जिंदा बाप नू सोने कपड़े पवाया कर जिंदा मां नू सोने कपड़े पवाया कर जिंदा मां दा कमरा मां दी कबर ते 10 लाख दियां टैलां ला देना है बाप दी कबर ते 10 लाख दियां टैलां ते पत्थर ला देना DH च एक बंदे ने अपने बाबे दी कबर ते करोड़ दा ठंडा पत्थर लिया के लाया हाय जिंदगी च कदी बाप नू AC ला के दिता हुंदा ते तैनू पछतावा ना रहिंदा हाय कबर ते ठंडे पत्थर लाण वाले आओ तू जिउंदे आंदे दिल रखिया कर पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने तू जुंदियां ते खर्च करया कर पिछों नहीं मंगना तस्वीरां जिंदा मापियां ते खर्च करया कर किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे रोटी खाधी है कि नहीं गल मां पुछ दे राते सुता है कि नहीं गल मां पुछ दी राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे रिलैक्स ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे मेरा जेवर ले आया गल बीवी पुछ दे किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी 1 साल होर लाला गल बीवी कर दे शहर मकान बना ला गल
اولاد کر دے ویزا ہور لوالا گل اولاد کر دے ڈیفینس مکان بنالا گل اولاد کر دے ساڈا فیوچر بنالا گل اولاد کر دے چھٹی لے کے تو آ جا گل ماں کر دی 5 منٹ ضرور بیٹھا کرو آتے جاتے آتے ایک میری بات یاد رکھنا محمود صاحب کا فضل صاحب کا وکیل صاحب کا میرا طلع بھائی کا مفتی صاحب کا میرے بھائی کا جی احسان بھائی نام احمد حسین بھائی کا میرے بھائی کا زیفہ کا جتنے یہ چند بیٹھے ہیں میں سب کے موجودگی میں کہنے لگا سب کے فون کاٹ دو نو ٹینشن کہیں گے آپ پہ پھر کر لوے گا میرے ماں تے باپ دا فون نہ کٹی جدر ماں باپ دا فون کٹے گا نا لیکن میرا پتر فون نہیں سندا تھانے جائے گی میرا پتر نہیں لبدا پیو دکان بند کر کے کار آ جائے میرا پتر نہیں لبدا 6 گھنٹے ہو گئے فون نہیں سندا اللہ کے قسم اٹھاتا ہوں یہ دنیا میں سب سے قیمتی رشتے جو تیرا فون نہ سننے پہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں مگر قبر والے کہتے ہیں یہ تیرا وہم ہے جب ہم قبر میں جائیں گے دنیا والے کہیں گے ہم بڑے اہم ہیں مگر ہم کہیں گے یہ تمہارا وہم ہے ہاں میرے برابر بات نہ کرو یہ میرے برابر بات نہ کرے یہ میرے برابر بیٹھے نا یہ میرے برابر کھانا نہ کھائے یہ میرے واش روم میں پیشاب کو کیا تجھے پتہ نہیں یہ کرسی باس کی ہے یہ کرسی باؤ کی ہے یہ چیئرمین کی کرسی ہے یہ پی ایم صاحب کی کرسی ہے یہ سی ایم صاحبہ کی کرسی ہے یہ وزیر مشیر کی کرسی ہیں اللہ کہتا فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ جب میں موت کا فیصلہ کرتا ہوں نا پھر میں بڑے بڑوں کی عقل ٹکانے لگا دیتا ہوں ہاں یہ بات یاد رکھنا مت سمجھنا ابھی میں نے مرنا نہیں 100 سال والے کو بھی موت آئے گی 100 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا ہی نہیں ہے 80 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا ہی نہیں موت تو 60 سال والوں کو بھی آ رہی 60 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی 40 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی 20 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت تو 10 سال والوں کو بھی آ رہی 10 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت کے ماجی ماں کے پیٹ والوں کو بھی آ رہی ہے 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا اب بچے کو دیکھنے کی باری آئی ہے فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ موت کا جام پلا دیا اے میرے مالک 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے ایک جھلک دکھا دے اس کو دیکھنے کے لیے میں ترسی ہوں اللہ کہتا نہیں جب میرے قانون کے فیصلے ہو جائیں جب میرا فیصلہ آ جائے میں ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ اے دنیا کے جوانوں اے دنیا کے انسانوں آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ اسلام کی طرف دوڑ لگاؤ اپنی فلاح کی طرف دوڑ لگاؤ نماز کی طرف دوڑ لگاؤ دین کے کاموں کی طرف دوڑ لگاؤ تبلیغ کی طرف دوڑ لگاؤ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نیکی کی طرف دوڑ لگاؤ برے کاموں سے جان چھڑاؤ شیطان سے جان چھڑاؤ رحمان کے دوست بناؤ مصطفیٰ سے دل لگاؤ صدیق کی محبت میں آ جاؤ فاروق کی عدالت میں آ جاؤ عثمان کے حیا میں آ جاؤ علی کی شجاعت میں آ جاؤ صحابہ کی محنت میں آ جاؤ نبیوں والے کام میں آ جائیں نیابت ختم نبوت میں آ جائیں حضور کی نیابت کرتے جائیں دین کو آگے بڑھاتے جائیں یہ میری آخری بات ہے ہاں ماں کے پیٹ والوں کو بھی موت آ رہی ہے 3 سال کے بچوں کو شوگر ہو گئی 7 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی 10 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے 15 سال کے بچوں کو تھیلیسیمیا خون پیدا نہیں ہو رہا 20 سال کے لوگوں کے گردے فیل ہو رہے 30 سال کے جوانوں کے ہارٹ فیل ہو رہے 40 سال کے جوانوں کے جگر فیل ہو رہے 50 سال کو برین ہیمریج ہو رہا ہاں اور جنرل ہسپتال بھرا پڑا ہے کسی کی یادداشت واپس نہیں آ رہی کسی کی پچھلی باتیں یاد ہیں اگلی جمع نہیں ہو رہی کسی کی اگلی جمع ہو رہی ہیں پچھلی یاد نہیں آ رہی دماغ کے مریض ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں جگر کے کینسر ہارٹ نابی خون کا کینسر بلڈ کینسر گلے کا کینسر یہ کتنے مریض دنیا میں بھرے پڑے ہیں آپ کو نصیحت ہے ڈر جائیں یہ کہتا ہے میں نے مرنا نہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ معزز آمین حضرات
میرے بھائی عزت مآب صاحبزادہ طلحہ صاحب اور ان کے والد محترم اور ان کے سارے مسجد کے نمازی حضرات اور میرے سے پہلے جتنے ہمارے چاند مکھن علماء کرام اور یہ طلبہ کرام ماشاءاللہ بڑی محبت سے اپنی اپنی مہارت کا مظاہرہ دکھا رہے تھے. ہر بندے میں نا الگ اللہ نے ایک مہارت رکھی ہوتی. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مدرسے کو قیامت تک نسل در نسل دین کا خادم بنائے. ایک بات یاد رکھنا، یہ طلحہ بھائی اس کے والد صاحب ان کے جتنے عزیز یہ اس مسجد کو 10 کروڑ روپیہ بھی لگا دینا تو ان کی دوسری نسل اس کو بیچ نہیں سکتی. مثال ہر باپ اپنی اولاد کو پراپرٹی دے کے جاتا ہے، مگر جب اس مسجد والے دنیا سے جائیں گے تو یہ محمد عربی کو پراپرٹی دے کے جائیں گے. ساری دنیا اپنی اولاد نو پراپرٹی دیں دی. پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمت اللہ علیہ کروڑوں نہیں میرے حساب سے اربوں روپیہ مدارس پہ خرچ کر کے گئے، اتنے مراکز قائم کر گئے، مگر وہ اپنے بیٹے پیر سیف اللہ کو یہ تھاٹی دینا بھی چاہتے تو نہیں دے سکتے تھے کہ یہ مدرسہ میرے بعد بیچ دینا. کیوں؟ انہوں نے اپنی اولاد کو دنیا کی پراپرٹی نہیں دی بلکہ اولاد کو سمجھا دیا کہ یہ ساری پراپرٹی ہم نے اسلام کو دی ہے. دنیا میں علماء وہ طبقہ ہے کہ جو اپنی زندگی بھی اس پراپرٹی پہ لگاتے ہیں اور اس پراپرٹی پہ اپنی تعلق داری بھی لگاتے ہیں. یہ لفظ نوٹ کرے میں نے کیا کہا ہے، اس پراپرٹی پہ اپنی تعلق داری بھی لگاتے ہیں. مثال ان کا کوئی بہترین دوست ہے، اس کا دروازہ کھڑکاتے ہیں، اندر سے وہ نکلتا ہے، بندہ اندر جاندہ ہے، کہتے جی بیٹھو مولوی صاحب حضرت صاحب تنو چاہ پیائیے پانی پیاؤ جی. کدھر آئے جی؟ وہ جی اسی 1.5 کروڑ دی مسجد واسطے درسلی جگہ لئی. ہونو یار آ مگر او دے دل چ ایک خانہ مولوی صاحب لی بند ہو گیا کہ یار کل پھر آؤں گے. حضرات دنیا چ سب تو مشکل کام دین واسطے کسی اگے ہاتھ کرنا ہے اور سب تو مشکل کام علماء کر دینے. اپنے لیے تے ہر کوئی مانگدا ہے، دین والے اپنے لیے نہیں مانگدے، آن والی نسل واسطے مانگدے نے کہ تو محمد عربی دا دین لبے. اے مسجد بنی نو کنے سال ہو گئے نے؟ 1978 ویچ مسجد بنی تو 1968 چ ڈاکٹر عبدالقدیر پاکستان آیا. 78 ویچ مسجد بنی ادوں اے 10-20 ہزار نو مرلہ جگہ ہوئے گی. حضرت صاحب انجی سی 2000 نو اور 2000 دسن دے نے میرے چاند نے پرے نے نا 2000 روپیے نو اے مرلہ جگہ ہی. حضرات میں مولوی صاحب نو 2 لاکھ دینا مزید مینو دے دو، کوئی دے سکتا ہے؟ انہاں دی نسل چ بھی کوئی بندہ کسے نو مسجد 2 لاکھ دی نہیں دے سکتا. اور جملہ سننے والا ہے ایس ٹائم 1 کروڑ روپے مرلہ جگہ ہے، کتھے 2000 کتھے کروڑ روپیہ. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نمازیوں سے، تانوں اسی جگہ مل مسیت واسطے لے لیے 50 لاکھ نو تے تیجے دن کوئی 75 لاکھ لا دے نا تے تسی مولوی نو آکھنا میرے کو لاکھ چندہ لے لا پر میں جگہ نہیں دینا. اے مولویاں دا کڈا بڑا جگرہ ہے کہ 2000 نو لے کے آج کروڑ نو ہو گئی ہے پر دے کے اسلام نہیں جانی دے کے. تسی نوٹ کرو جن نے اس دور چ 2000 دیتا ہے وہ ایس دور دا 2 کروڑ روپیہ ہے. 100 150 200 دی 500 دی مجھ جاندی سی. میں سوال کر لگا ہے جس بندے نے اس دور چ 2000 روپے مرلہ جگہ لئی انہیں آج دی نسل تے پتہ کننا احسان کیتا ہے. میڈم دے دور چ لوکاں نو بل تارن لی پیسے پورے نہیں ہوندے.
ते आ करोड़ रुपया कितों इकट्ठा होना ही मरले दा? क्यों जी दसो ना, इन्ने बंदे बैठे जे हुण जो इन्ने मरले लैनी पवे जगह मसीत ली इत्थे ते इत्थे तुहानूं कबर ली जगह नहीं लभन दी। और दसो लभदी है? 4-4 मंजिलां कबरां भी, 5-5 मरला, 6-6 मंजिलां। हाँ जी तवज्जो, इसलिए तो मैडम ने अपने उत्थे घर ही बना लिया। मैनू एक बंदा मैनू आंदा भी कबरां च क्यों नहीं नपदे? मैं कहा उन्होंने पता लोगों ने बाहर कढ़ लैने, इन्हें अपने कब्जे च नपे। हजरात जिन्ने बैठे अज वादा करो, जिथे कोई मस्जिद बनाने वाला बंदा मिले ओदी नस्ल नूं भी कहना आई सलूट यू, तू साडा मोहसन है कि तू उस दौर च 2000 नूं मरला जगह खरीद के ते अज दी नस्ल ते एहसान कीता कि करोड़ नूं भी नहीं लभदी पई। असल मोहसन ते ओ ने साडे जिन्हें इस मस्जिद की बुनियाद रखी। हुण मैं 28 साल 1200 मस्जिद बनाती अल्लाह के फजल नाल, ओदी रहमत नाल। मैनू बंदे आंदे ने इन्हें हुक्मराना ना तू सीधा हो जाना, तेनू किहड़ी शै लई फिरदी? मैं कहा 1200 मसीतां लई फिरदियां, बेवा औरतां दी दुआ लई फिरदी है, जिन्हां दे वजीफे लाए ने उन्हां दे दुआ लई फिरदी है। हाँ जी हराम नहीं खादा, हलाल लई फिरदा है, किसी दे डेरे ते जाके चमचागिरी नहीं कीती, हक लई फिरदा है। चमचागीर नूं ते किसी ना किसी पासों बोलो कान मार ही जाती है ना। हुण तुसीं नोट करो भी ए मस्जिद इन्नी थोड़ी सी, इन्हां फिर 1.5 करोड़ की ले ली होर जगह, ते 1.5 करोड़ की जगह लैके उत्ते 3 अजे लैनी है नहीं, तो ये लैनी वाकई ठीक है, तो ये ना होवे भी तुसीं जिहदे कोल लैनी हो भावें 3 करोड़ की कर दवे। ये स्टाम्प कर लो पहलों, हाँ स्टाम्प दसिया जे ना सज्जे खब्बेओं लैनी कित्थों लैनी है, स्टाम्प ना कर, पहलो स्टाम्प करया करो। हजरात दसो आने वाली नस्ल जिथे 2 करोड़ नूं मरला जगह हो जानी जदों, ते फिर उस नस्ल ते अज एहसान सानू भी तो करना चाहिए है। इत्थे मरला जगह किन्ने मरले? 5 मरले है, 10 मरले। इत्थे मरले तो बंदे मार देंदे, इंची तो बंदे मार देंदे। नींव वंडन लगे ना भी अद्धी नी मेरी ते अद्धी तेरी है, 4 इंच तो बंदे मार दो, मार देंदे ने। हजरात 4 इंच तो बंदे मार देंदे ने, मगर मैं कहांगा फैज दुनिया च उन्हां ने ही पाए होए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल लाए होए ने। चलो मुंडियो तुसीं ते दिल दिते ने चंद मखना नूं, ते तुसीं नहीं बोलना, बाकी सारे बोल। मैं वेखना हजूर नूं किने किने दिल दिता, मैं मरदमशुमारी करनी है। इत्थे मिल के पढ़ना फैज दुनिया च उन्हां ने ही पाए होए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल। या अल्लाह जड़ा तेरे नबी दी नात वास्ते आवाज ना चुके, मौला फजर तो पहले उन्होंने चुक ला। लै हुण मैं वेखना भी धड़ च केड़ा नहीं, आवाज चुक यार, मैं हैरान उच्ची पढ़, मैं जल्दी आवाज चुक, जिवें मैडमां ने मौलवी नहीं चुके। मैडमें जिन्ने मर्जी मौलवी चुक के जेल दे दे, ये मुकने ही नहीं। मौलवियां दे 30 ते बाल ने, वो भी मौलवी ने गा, हाँ वो भी मौलवी ने, ये नहीं मुकने। सारे पढ़ना जिन्ना मजमा है। फैज दुनिया च उन्हां ने ही पाए होए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल। सज्जे खबे आन गवान वेखो जरा, या अल्लाह जड़ा अज तेरे नबी वास्ते ना बोले, सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे ना बोले। मिल के पढ़ना प्यार ना, फैज दुनिया च उन्हां ने ही पाए होए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल। जरा थोड़े साइड ते होना, मैं साउंड वाले वेखना जरा। साउंड वाला आवाज चुक के, तेनू की होया? अल्लाह करे तेनू CCD चुक के लै जाए। आवाज चुक, मैं हैरान। फैज दुनिया च उन्हां ने ही पाए होए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल। इन्हें 10 मरले रब नावे लाए होए ने, लाए होए ने, दिल जिन्हां ने हजूर नाल।
ہوئے نے نام انہاں نے فضل اج پائے ہوئے نے اللہ پاک نے فضل کمائے ہوئے نے کمائے ہوئے نے تائیں تلا فضل نے مولوی بلائے ہوئے نے بیوی بچے لے کے لاہوری مسجد وچ آئے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال یار اینا مجمع بیٹھا سی تہاڈی اج محبت دے وچ میں تھوڑا جہا بول رہا جے تہاڈی آواز یار اینے میرے چک جے تسی نہیں بولنا چلو ہن بولو کہ میں آواز چیک کرنی ہے ذرا فیض تو پیراں چ انہاں نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال ماشاءاللہ ماشاءاللہ جے کدی پہلو بول پے تے مینوں اللہ زندہ تاجدار ختم نبوت نبی غیرت مند بولو میں گنتی کرنی ہے تجھے کنے نے تاجدار ختم نبوت ذرا ماں دے توتا زور لاؤ جنہ کہ نعرہ مٹ جانا ہے وہ مٹ جان گے نعرہ مارنے والے بھی انشاءاللہ گج دے رہن گے اور محمد ختم نبوت دے دشمنہ دے سینے تے وج دے رہن گے اور لکھ لو اے نعرہ حضور تے دشمنہ نو مکان آیا ہے تے ختم نبوت دے چنڈے لہران آیا ہے مل کے پڑھو ماشاءاللہ مارو نعرہ تسی مارو نعرہ تاجدار ختم نبوت ذرا بار والے پتروں بولو جے پولیس تانوں نہیں جاؤ پہلو میں جاواں گا ڈر دے کیوں جو اچھی پڑھو تاجدار ختم نبوت اوے اچھی بولو پتروں سارے بولو میرے چاند بولتے کیوں نہیں جے میرے جوڑے جے بیٹھے جے اچھی بولو تاجدار ختم نبوت غلام ہے غلامی ہے رسول میں ہاں غلامی ہے رسول میں ہاں شرک ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون اے بے دینوں تسی سانو آندے سی مولوی باہر نہیں رہن دینے تے تہاڈا حق بندا ہے سانو باہر نہ رہن دو جے اسی تحت تے آگے تے تانو باہر سچی گل کر رہے ہیں جے دیندار تخت تے آگے تے شرابی باہر کوئی نہیں رہنا جے دیندار تخت تے آگے زانی باہر کوئی نہیں رہنا جے دیندار تخت تے آگے سودی باہر کوئی نہیں رہنا جے دیندار تخت تے آگے تے قبضہ گروپ باہر کوئی نہیں رہنا دیندار تخت تے آگے تے جناب بیاجی باہر نہیں رہنے ہاں جی دیندار تخت تے آگے تے شرابی باہر نہیں رہنے دیندار تخت تے آگے تے جناب اللہ رسا گیر باہر نہیں رہنے دیندار تخت تے آگے تے جناب دولت لٹ کے باہر دے ملکہ چ بھیجن والے باہر نہیں رہنے اور سارے کمپرومائز کر جاندے محمد دی شریعت نہ استثناء ملتا ہے نہ کمپرومائز ملتا ہے ہاں جی یہ تاڑے میرے کو کمپرومائز ہے اتنے سساں بڑیاں اتریاں وہ تے ماڑے جوائی نو گوبھی کھواندیاں تگڑے نو تکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما برگر یہ تھے پائی یہ حالات نے ساتھ سے انصاف نہیں کر دی سالے بڑے امترے نے ماڑے پنوائین فون نہیں کر دے تے تگڑے نو آکھن گے آپ کو ایئرپورٹ سے لینے آجو آپ کو آگے لینے آجو پتہ نہ اتھو آئی فون سور آ رہا ہے ایئرپورٹ تو ہی پھڑ لانگا سچی بات کر رہے ہیں اوہ میریاں گلاں بولو کوڑیاں تو نہیں لگ دیاں ہاں میں جملہ کہاں ٹھنڈ پہ جائے گی نعرے ختم نبوت دے نعرے ختم نبوت دے ہر دور وچ لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے پڑھو دل جنہ نے حضور نال کس طرح دل لانا مینوں بندے آندے نے مدنی صاحب حضور نہ دل لایا میں کہا بالکل لایا میں شعر پڑھاں گا ٹھنڈ پہ جاوے گی اللہ جاندا وے روزے وچ روزے اندر
روزے وچ اج وی سلائے ہوئے نے سلائے ہوئے نے ڈیرے آقا دے کول اونا لائے ہوئے نے لائے ہوئے نے دل جنہ نے حضور نال لائے ہوئے نے دل جنہ نے زندہ باد 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 تے جی یہی کہہ لے علماء اسلام میرا چن ایتھے سارے فرقے آئے نے رہی نہ کر جدو نعرہ ماریا کرو نا سارے نو وچ لایا کرو ہاں جی جے سارے وچ آن گے تے مسیتاں بچنیاں نہیں تے کلیاں کلیاں کر کے اگلا تانوں کھا جانا تو ہی روندے رہا سچی گل کر رہے ہیں سارے وچ لے آؤ آ ویکھو نا تسی میں ہر مسجد چ جانا ہے تے میں لوکاں نوں سمجھاؤنا ہے کٹھے ہو جاؤ اب مولوی فضل الرحمان صاحب نال پیار کیوں کرنا ہے وہ آندا میری چھتری چ سارے کٹھے ہو جاؤ سارے کٹھے ہو جاؤ تے آپاں اسمبلی چ بھی دین لے آواਂਗੇ تے اسی اودے نال صرف نعرہ مار چھڑدے ہیں جدوں پرچی دی واری آندی ہے اسی آنے نہیں میرا مجبوری ہے تے میں نہیں بس گٹر دا ٹکر نہیں رکھنا میٹر نہیں لوانا اوے میری گل لکھ لو جدوں مسجد چ نعرہ ماریا کرو نا اجتماعیت دا نعرہ ماریا کرو تاکہ باہر والیاں نوں پتہ لگے اندر سارے ایک بیٹھے اندر سارے ایک بیٹھے نے ہن جڑے علماء دیوبند نے ای کوئی لفظ نفرت والا نہیں ہے دیوبند ایک شہر ہے انڈیا دے وچ اوتھوں انہاں لوکاں دا ساڈے تے ایڈا وڈا احسان ہے توجہ ہے پت گلاں نہ کر پت نہ کر ماں شکرے جائے گھر ماں نستاونا ایتھے وی نستاوندیاں دیوبند دے علماء نے اتنا بڑا امت احسان کیتا ہے کہ پہلے لوکی فارسی پڑھ دے سی انہاں ایشیا چ اردو ترجمہ قرآن دا کر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہاں لوکاں نے قرآن دا ترجمہ کر کے ساڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ اسی قرآن نو سمجھن والے بن گئے تو اس کتنے دوست احباب ہیں میں ان سب کو سمجھاتا ہوں سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ امام عبدالستار دہلوی رحمت اللہ علیہ کتنے بزرگ گزرے وہاں سے ادھر دیکھ مولانا قاسم ننوتوی صاحب کتنا بڑا نام ہے وہ میرے چنوں تسی کدھر چلے جائے ادھر آ جاؤ جلدی کر ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ 2 منٹ بیٹھ جاؤ ہاں تو میں گل نہیں شروع کی تو پاس چلنا ہاں بیٹھ جا اتنے اتنے میچ 3 گھنٹے وہدے جی اتنے مولوی نو 5 منٹ نہیں سنیا بیٹھ جا میرا چن اتنے انج بیٹھ جی نون لیگ میڈم اگے بہتی ہے ہاں بیٹھ جا نواں ویاہ آیا تو بہ جا تیرے دوجے ویاہ دے میں سربالا بنا گا بہ جا ہاں میرا چاہنے اللہ تیرے نیواں جا بیٹا دوے سونا جا پتر دوے میں تانوں سمجھا دیتا وے بڑے علماء نے جنہاں نے انڈیا چ دین دی خدمت کیتی ہے تے اج سارے چان آئے جی جدوں نعرہ مارو تے انج دا نعرہ ماریا کر جیڑی مسجد چ بیٹھا وے اوتھے سارے تینوں اپنا سمجھن کہ یار تے نبی دی امت نو جوڑنا چاہندا ہے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئی اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئی نبیوں والا صحابہ والی محنت اور نبی پوری امت کی فکر دے ختم نبوت کی نیابت ہماری زندگی میں آ جائے اور جدھر جائیں محمد عربی کا دین لے کے جائیں ساری امت کی فکر لے کے جائیں اور میں ایک جملہ کہاں گا سنیں تبلیغی جماعت کو قریب سے فالو کرا کرو اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اللہ بھی آخری سانس کا انتظار کرتا ہے میرا نبی بھی آخری سانس کا انتظار کرتا ہے کہ اب کلمہ پڑھ لے یہ تبلیغی بھی آخری سانس کا انتظار کرتے ہیں کبھی تو اللہ کے رستے میں چلے گا اے تبلیغیاں نے پیار رکھیا کر 4 مہینے تھوڑے بھی پکے میں تو سال لا لاں مینوں کی ہے میں تے اگے ہی باہر رہنا روز تبلیغ تے اج جنے میرے چان نے میں سب نو کہنا کہ جتھے کھلوتے ہو وہ تھے گل دین دی کریا کرو
نبی پاک منڈیاں چ کھلو کے دین دس دے سی، گلیاں چ بازاراں چ جتھے کھلوو اوتھے دین دی گل شروع کر دی۔ ایک گل یاد رکھنا، ایک بندے نے بھی تانوں کہتا نا کہ تو دین دا ٹھیکیدار ہے تے بس سمجھ قیامت نو تیرا بیڑا پار ہو جانا، کیونکہ اللہ نے کہنا انہوں میں نہ وجہ سی میری وجہ تھی۔ آئے ہاں لوکاں نو میں نے واجدے نے اپنی وجہ تھی، پر جنہیں دین دی خاطر تانا برداشت کر لیا نا، نبی پاک نو تانا وجہ کہ محمد عربی دی نسل ہی ان کٹ گئی ہے، بچے تے اللہ نے لے لینے واپس۔ اللہ نے کیا لے سونیا تو میری خاطر تانا کھادا ہے نا، انا آتینا کل کوثر، ہن قیامت تک تلا فضل بھی تیرے روحانی پتراں چ ہوئے گا تے ناصر مدنی بھی تیرے روحانی پتراں چ ہوئے گا تے تیاں ساریاں تیریاں روحانی تیاں ہون گیاں، جتوں تک میرا کلمہ چلے گا اتوں تک تیری نسل چلے گی۔ اسا تانوں خیر کثیر عطا کر دیتی، اللہ نے کہا کہ سونیا ساری تیری روحانی اولاد ہے۔ ہاں اج کنے بندے وعدہ کر دے کہ اسی پوری امت دی فکر کران گے انشاءاللہ۔ جے تے مولویاں دے ہاتھ جنت آ گئی نا تے جنت ویلی رہنی جی، میں لکھ کے دینا، انہاں وڑن دینا ہی نہیں، یہ تے ایتھے کسے نوں گھومچ نہیں وڑن دیندے۔ وہ بولو جدا ہاتھ پیندا ہوندا با ٹھیک ہے، جدا ہاتھ پیندا ہوندا ٹھیک ہے۔ میں تانوں کہنا ہے کہ آخری سانس تک انسان دا انتظار کرو کہ ہون حضور دا کلمہ پڑھ لے، ہون حضور دا۔ اے وکیل ویکھے، وکیل جنہ وکیل ویکھے ہاتھ کھڑے کرو، جنہ وکیل ویکھے، یار وکیل نہیں ویکھے بیٹھے نے؟ وکیل ایڈی چنگی قوم ہے، اینا کول 13 بندے مار کے بھی بندہ چلے جائے نا تے او آندہ خیر کدھر آیا، آندہ میں 13 مارا ہے، آندہ نو ٹینشن، ٹینشن لیس فری قوم دے کول تو آگے تو بہ جائے چاہ پی، آندہ میں بندے مارا ہے، آندہ چاہ پی کچھ نہیں ہونا۔ وہ چلے ہو وکیلاں کولو سکھ لو، بندہ 13 مارا ہے انہوں پھر بھی تسلی دے رہے ہیں چاہ پی۔ مولویو تاڑے کول بھی کدی کدی کوئی عشاء پڑھنا آ جائے نا، سلام پھیر کے انہوں نے کیا کہ تیری ہوئی نہیں، انہوں کول بے کے کہے پچھلے رب نے معاف کرتے ہی ہن گاں چھڑی نا نماز۔ اینج دے مولوی بنو، تُسی منہ ویندے رہندے جب کدو سلام پھیرے تو میں نے آکھا تیرا بٹن کھلا تیری ہوئی نہیں، بھی مارجے ہو سکتا دا بٹن کار لڑدیاں لڑدیاں ہی ٹوٹ گیا ہوئے۔ آخر کسی بڑی بھی گل پہ جاندی ہے نا، تگڑی جنانی تے بندہ ہے ماڑا ویاہ دا پواڑا، تو پتر انہوں اشارہ کرنا کام ماڑا ہی لگتا ہے۔ اللہ جاندہ میرا چان مکھن ملائی نہ انج اشارے کریا کرے ایک دوجے نو، میرا تے غصہ نہیں کر دے تاڑا غصہ کر جاندے پترو جے تسی دوویں گئے میں ماراں گا، توجہ رکھنی ہے بیٹھ کے گفتگو سننی ہے۔ ہارے میرے چان مکھن آئے نہیں، آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اسی یہ نیت رکھاں گے کہ حضور دے ہر امتی دے آخری سانس تک انہوں جنت لجان دی فکر رکھاں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لے قسمیں انج دے سارے بن جو، آخری سانس تک انتظار کرو، آخری سانس تک۔ میں تے ہون بھی قسمیں نون لیگ دے حق چ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ بی بی نو پراں کر کے کوئی بیبا بادن میں پھر نہ رل جا، نا 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 نا، میں حق نہ رلنا، حق نہ رلنا ہے۔ جے بی بی پراں کرن تے بیبا اتے بادن تے بالکل ٹھیک۔ اسی تے پائی دین دی گل کرنی، شریعت نہ رلنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے نا، بڑے دیندار بندے ہیں۔ قومی اسمبلی کے بعد ایک سیشن ہوا، بات سنیں، یہ مبارک ثانی کیس جب آپ نے دیکھا ہے سزا ہوئی ہے، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں کیس تھا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ ہے نا جو، اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ آپ پہلی دفعہ عدالت میں آئیں تو آپ اپنی نئی ریٹ دائر کریں، ختم نبوت کے دلائل دیں۔ جو لیڈر ہوتے ہیں نا موقع پہ فیصلہ کرتے ہیں، دنا جو ہوتے ہیں نا موقع پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ پروفیسر ساجد میر صاحب، سینیٹر عبدالکریم صاحب، انہوں نے ریٹ دائر کی ہوئی تھی، دلائل دیے ہوئے تھے ختم نبوت پہ۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی محمود کے بیٹے ہیں، جن کے باپ نے آئین پاکستان بنایا ہے،
तो मुफ्ती महमूद दा पुत्र होवे वल तुमे दी कौड़ी हुंदी असर हुंदा विच बीआं जिहड़ा काम मावां करदियां ओह करदियां धीआं मां पर धी पिता पर घोड़ा बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा ते असर हुंदा है ना। वो बाप आखिर मुफ्ती महमूद दा पुत्र सी कहन लगे भी जे मैं नवी रिट दायर करा ये जज ते सानू लै दे जाऊ कि दलैल देंदे खरे किन्ने महीने लंघ जाने। कहन लगे जी ये साजिद मीर साहब की रिट पे फैसला कर दे, जो ख़त्म नबूवत पे इनकार कीता है वही हमारा है, हमें फैसला मंजूर है। वो फैसला हो गया। लीडर इसको कहते हैं, लीडर क्रेडिट नहीं लेते, लीडर शरीयत को फ़ायदा देते हैं। वो शरीयत को फ़ायदा देते हैं, उनको क्रेडिट। जिंदाबाद, वो जिंदाबाद कह दो ताड़ा कोई दुश्मन है आते सारे कहो जिंदाबाद। जे तुम जिंदाबाद नहीं करना मैं हाथ लो जी। लीडर की गल की है ना, मौलवी फजल रहमान साहब जे होंगे फिरका परस्त उन्हें हलाया तो भाभी ने तो मैं देवबंदी है तो मैं इन्हों की खातर गल करा, मैं अपनी नवी रिट दायर करूँ तो उन्हें चलो प्रोग्राम बढ़ जाना है। सच्ची गल कर रहे हैं। ये होते हैं क़यादतें। मौलाना फजल रहमान साहब, आई सलूट यू, हम आपको सलूट करते हैं। आपने रिट का क्रेडिट नहीं देखा, आपने मोहम्मद अरबी की चौकीदारी और खत्म नबूवत पे पारा देखा है। और आपका फैसला जब वो जी काजी फायजिसा ने लिखा और पूरी दुनिया को पता चला कि खत्म नबूवत की वकालत इन्होंने की है। लोगों, असम्बली में मजबूत आवाज अगर इस्लाम की है तो मौलाना फजल रहमान है। हम उनके पीछे दीवार बन के खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। और ये पैगाम है सबको जितने आप बैठे हैं, लिख लो मेरी बात। फजलुर रहमान साहब ही असम्बली च नत्थ पाउंदे ने ते मैं उन्हां लई दुआ करना अल्लाह ओनू इन्नी लंबी उम्र दई, ओदी उम्र च सारे शैतान मर जाण ते ओ फिर वजीर आज़म बन जाए। ओए आमीन ते कह लो। ओए इन्ना मजमा वो जड़ा मर्जी बैठा हुए, हाथ खड़े करके बोलो ताजदारे खत्म नबूवत। बड़े वड्डे जुमले ने, ईमान ताजा हुए, अल्लाह राजी हुए। जिन्हें मेरे चन्न आए जे मैं समझाना चाह रहा सां, मुस्तफा दे चौकीदार बन जाओ, आले मुहम्मद दे चौकीदार बन जाओ और ऐसे मुसलमान बन जाओ। हजरत अबू साले रहमतुल्लाह अलैह जा रहे नहीं। अजीजा ने मन वेख्या कि भुख बड़ी लगी है, सेब का टुकड़ा रोड़दा रहा, बेटा नीचे बैठ जाओ मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। अर्ज करना चाह रहा मैं, सेब का टुकड़ा जमीन ते गिरया नहीं, दरिया च रोड़दा आ रहा वे। हजरत अबू साले दी नजर पई है, जेड़े वेले सेब नू चक्की मार लीए, दिल च ख्याल आया इत्थे ही बख्शा लवां। अजकल दा हुंदा ते आंदा इस्तिसना लै लवां। हाय क्यों मेरे चन्नो, जिन्ने मेरे चन्न आए जे, कासमी साहब दा चन्न भी आया है और मेरे चन्न आए नहीं। मैनू बड़ी खुशी है कसमें, रात दे 1 दा टाइम है, चेहरे खिले खिले ने। कुरान कहंदा है बड़े प्यार दे नाल, वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुसी अल्लाह तो डरन वाले जे फिर समझो तुसी मोमन हो, अगर दुनिया दे उत्ते मोमन हो फिर अल्लाह तो डरो। हुण ओ कौन है? इत्थे हुंदे जनाब नूर जां सुनन वाले, तो उन्हें आखना सी जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लवांगे। नूर जां भी एडा कुफरिया कलमा लोकां नूं सिखा गई। लोकी आंदे ने जग मिठा तगला किन्ने डिठा। वो शर्म करो, सहाबा ने ते 1500 साल पहले क़यामत मन ली सी ते तुसी अज नहीं मनंदा। 1500 साल पहले हजरत अबू बकर सदीक, हजरत मैं कहता हूँ सबसे पहले अगर इस्तिस्ना मिलता होता तो सदीक के अकबर को मिलता। तो इस शान कितना बना मिला। फरमाया मेरे सदीक अगर गार वाली नेकी का बदला मैं चुकाना चाहता तो मैं चुका देता, मगर सारे बदले तेरे चुका दिए, मगर मैं तेरी गार वाली नेकी का बदला नहीं चुका सकता। ते मुहम्मद दा रब भी तेरी ये नेकी का बदला उतारेगा, जिन्हों अल्लाह दे हबीब कहन के तेरी नेकी का बदला अल्लाह उतारेगा। वो कहते हैं काश मैं एक परिंदा होता और अल्लाह के दरबार में मुझे हिसाब ही ना देना पड़ता। ये थे सदीक अकबर। बेटा बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, पुत बैठ जाओ, इसलिए लाडियां का टाइम नहीं, पुत तकरीर सुन। हजो है बोलो
صدیق تو وڈی اس دنیا چ حضور تو بعد کوئی نبی ایسی شخصیت وکھاؤ جنہوں نبی پاک نے کیا ہوئے کہ تیری نیکی دا بدلہ تے اللہ ہی اٹھائے گا تے اللہ نہیں چکانا ہے. تو وہ صدیق اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے، کہتے کاش میں ایک پرندہ ہوتا اللہ کے دربار میں پیش ہی نہ ہوتا، میرا حساب کتاب ہی نہ ہوتا. اب میں ذرا سمجھاؤں گا بات، ذرا توجہ. ساڈے ورگے ہوندے تے کہندے نے ویکھی جائے گی، اسی تے جدے دینے ہون نا تے انہوں کہہ بھی دئیے نا بھی دینے نے، تے جنہیں لینے ہوندے آندہ ویکھ لو جی پرے آئیے فضل صاحب آئے نے. حضرت صاحب آپ کا نام کیا ہے پورا؟ محمود صاحب آئے. آپ کا نام؟ شیخ وکیل صاحب. نہیں وکیل صاحب ہی کہو، وکیل صاحب بھی نال ہوندے نے. ہاں بھائی یہ پیسے دینے دینے کنے دینے؟ لاکھ روپیہ. ہاں بھی تو دینے دینے. ہاں بھی تو لینے لینے. تے جڑی وچ پرے ہوندی او کیڈی امتری ہوندی آندی ہے اچھا بھی تو لینے تے نے دینے. تے جنے لینے ہوندے نا اونوں کہندے نے کنے چھڈیں گا؟ مار جو سگو انہوں پلنٹی پاؤ بھی 1 لاکھ دا 5,000 اتے دے، انہیں تیرے نال نیکی کی تھی تو انہوں پیسے نہیں دیندہ پہ، چل 5,000 اتے دے. تے الٹا جدا حق ہوندا ہے انہوں جا کے آندے نے تو کنے چھڑے گا؟ یہ مار جے اگلا انا ہے لولا ہے لنگڑا ہے بھی نالے انہیں لینے کروں کار گوایا نالے پڑوا کھوایا. کیوں بھئی؟ ارے جتھے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملہ انہوں سمجھاوے کیڑا. ایتھے ماں بھی انی تھی بھی انی پت بھی انا تے انا جوائی تے رب نے سانو بھاگ لایا گو 9 بھی انی آئی تے ٹبر ہی سارا انیاں تے کرے کی. بھائیو سنو کہندے نے ایتھے بخشائے چنگے نے قیامت نو نیکیاں دینیاں پینیاں. تے ساڈے جمعہ پڑھ کے نکلنا 1000 دا نوٹ پیا وہ تے پیر لگ تینوں کیوں میرے پیر سوں گیا؟ یہ نہیں پتہ ایمان سوں گیا. 1000 تے مان کو آ جاندے 1000 تے. اے سنو ابو صالح جا رہے نے تے سیب نو چکی مار لئی، کہندے نے ہووے نا ایتھے ہی بخشا لاں قیامت نو نیکیاں دینیاں پینیاں نے. جڑے والے جا رہے نہیں پھر باو سلطان نے مرن تو پہلا مر گئے وے پاہو تے جنہ حق دی رمض ہے پچھاتی مرن تو پہلا حضرت صاحب مر جاندے نے جنہ اپنے مالک نو حق سمجھیا ہوئے، جنہ قبر نو حق سمجھا ہے. اسی 5 ٹائم نمازاں پڑھ کے آنے مالک یوم دین مالک یوم دین تے پھر دکان اگوں منہ تے کپڑا لے کے لنگنے ویکھ نہ لوے تے پیسے دینے نے ویکھ نہ لوے تے پیسے. سچی گل طلب بھائی. حضرت صاحب آپ کا نام کیا تھا؟ میرا بھائی محمد افضال صاحب لاما صاحب. یہ تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں. وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو. یہ تیرا اسلام تھا؟ تیرا اسلام تے سی آندے سی محمد دا تول بھی بے عیبے، محمد دا بول بھی بے عیبے. حضور دے تول تے بھی لوگوں نے شک نہیں سی، حضور دے بول تے بھی لوگوں نے شک نہیں. تے تیرے تے 50 کو بندہ گن کے لوے تے پھر مون تھوک لاگے گندہ بھی کہتے کٹتے نہیں گیا. تیرے گنے تے اگلے دوبارہ گن دے. وہ کئی اڈے امترے نے وہ مسیتے جیلی پاگے بھی اصلی کٹ کے لائیے نہیں. سچی گل کر چھولی انہوں بھی جیلی آیا. میرے بٹوے چے گا 5,000 منو بھی جیلی آیا ہے. 2601 آیا خرک کنے کو آئے. حکومت بھی جیلی منو پہے بھی جیلی آ رہے. اللہ اکبر. اللہ بڑے بڑے جملے نہیں مانتا صاحب اللہ راضی ہوئے. حضرت ابو صالح جا رہے نہیں جڑے والے اگے پہنچے نہیں تے کتھے پہنچ دے پہ نہیں. باغ دیکھنا پیالا دوستا کنڈے تے پہنچ گئے. ایک ٹانی سیب دی لٹک دی پئی ہے تے جڑے والے جناب کنڈا کھڑکایا ہوئے. اللہ اکبر. اللہ بڑے بڑے جملے نہیں. دروازہ کھڑکایا جڑے والے باغ دا مالک باہر آیا کہن لگے کیویں آنے ہوئی؟ کہندے جناب میں رائی مسافر ہوں، ایک سیب نو چکی مار بیٹھا ہوئی تے دل چ خیال آیا ہے کہ جناب میں معاف کروا لواں.
اللہ اکبر اللہ تے کہندے نے ٹھیک ہے معاف ایک شرط کرانگا جڑے والے جناب پاک دے مالک نے ویکھیا بندہ ہوئی بڑا دنا گل ویلے دی پھل موسم دا اے سیان گیا آندا ایک شرط معاف کرانگا تینوں میری بیٹی نہ نکاح کرنا پائے گا میری بیٹی اکھا تو اندھی کنا تو بولی زبان تو گونگی سر تو گنجی پیرا تو لولی لنگڑی ہے میں بالکل جی مینوں سودا منظور کہندے سر دے وال نہ ہونا بھی اللہ دی مرضی ہے کان دا نہ ہونا بھی اللہ دی مرضی ہے نک دا نہ ہونا بھی اللہ دی مرضی ہے پیراں دا نہ ہونا بھی اللہ دی مرضی ہے کہندے نے اللہ والے آؤ بالکل ٹھیک پر ایک جھاتی مار لے ایک نظر اندر خیمے چ لے گئے ایتھے جنہیں رکھنی ہے انہوں ویکھن نہیں دیندے جنہوں ویکھن دی اجازت نہیں انہوں نال لائی جاندے ایڈے امترے رکشا بھر کے لے جاندے نے سانڈو لے جاؤ پنویا لے جاؤ دیور لے جاؤ جیٹھ لے جاؤ وہ پھر اکھاں بھر کے ویندے نے وہ جی مینوں کام تے چنگا ہی لگا پر اکھ دی پینگی سی ہے بے ہدایتی اوے دو اکھاں والی بڑی گھر لے آئیے اگلے دن کام کر دیا وہ اکھ چ سلائی بجے ہوں واپس موڑ دیں گے نہیں موڑ دیا اوے بولو اے گل سمجھ آ گئی کہ نہیں چلیا رشتہ ویکھن چاہیدا ہے اللہ دے بنائے چہرے تے نقص کڈن نہیں چاہیے سیدھا کہہ دیدا ہے سیدھا کہنا بھی تسی دعا کرو جی اسی بھی دعا کران گے اللہ جو بہتر کرے گا بالکل ٹھیک کدی منڈیاں نوں نال نال جاؤ جوائیاں نوں وی نال جاؤ روز دن تے روز جن نون لیگ دے وچ میڈم کلی فیصلے کردی دوجے روز دے تے روز جن تے مر جو تسی میڈم تو بھی کہہ گزرے جے گھر چ فیصلے نہیں کر سکدے کوئی جوائی نوں لئی جاندا ہے اوے بولو جدوں شریعت آندی نہیں ویکھن دینا آج چھٹیاں ہوندیاں نے چھٹیاں یہ تسی گل کہہ سکدے کیونکہ تانوں تے پیشی تے روپیہ نہیں پینا تے سانوں تے ایک جلسے دے لاونے پینے نے صحیح گل وکیل صاحب حضرات میں سوال کر لگا ذرا تسی جواب دینا ہے تسی کنے مسلمان بیٹھے ہاں جدوں ایتھے چھٹیاں ہوندیاں تے جنہاں نوں منڈیاں نوں پوچھو کتے چلا میں آنٹی پاس چلا میں کزنوں پاس چلا میں پھپھو گھر چلا میں تائے گھر چلا میں چچی گھر چلا میں ماما کی بہن کے گھر چلا میں کہا چلو جاؤ اوتھے انہاں لئی ایک بیٹھک رکھو ٹیچ بات رکھو شیمپو تولیہ پیسے روٹی بیٹھک چ رکھو جدوں کہن لگے نا میں اندر جانا کہ نہیں پتر اندر استثناء نہیں اندر نبی پاک نے پابندی لائی ہے اندر پردہ ہے لا میں منہ تے ہاتھ پھیرنا ایک سال سارے کزن مزن ڈزن نو کہہ دو کہ اندر پردہ ہے جے اگلے ورا چھٹیاں ہی تاڑے گھر دا نام لے جن میرا نام ہٹا دیا یہ تو جاتے ہیں کزنوں سے گپے مارنے ہاں جی یہ میری کزن ہے یہ میرا کزن ہے یہ میری کزن ہے یہ میرا کزن ہے ادوں ہی پتہ لگتا جدو ہائی کورٹ چ ڈزن ہوندا ہے لے آ کزن سچی گل کر رہے ہیں حضرت صاحب شریعت کی حد تو ہم نے مانی نہیں حضور شریعت کی حد ہم نے نہیں مانی اور تسی کلمہ پڑھ کے دسو جیڑی شریعت گھر وچ سکے بھرا دے پتراں نوں تیریاں تیاں کو نہیں بہن دیندی تو میرج آ لگے کھڑیاں کر کے پھل سٹون لگ پینا ساری برات تے پھل سٹ دیاں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں اپنا کردار تے دیکھیے علامہ اقبال نے کہا نہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا اللہ کی رضا میں اپنی رضا ملا تو صحیح ہیں آج کتنے میرے چاند مکھن ہے میں مرمت بڑی کرنی ہے ذرا دھیان کرے آجے انشاءاللہ میں بڑی مرمت کرنی ہے میرے چاند بہ گئے نے میں بڑا شکر گزار ہوں اے بچے مان لگتے گل چنگی ہے تے ماپیاں نوں آندے ڈونٹ ٹچ می لائف سچی گل کر رہے اے منڈے تے میری مان لن بھائی بھلا ہوئے انہاں دا شکریہ اللہ انہاں نوں جزا دے
کہن لگے اللہ والے ذرا چھاتی مار ادا مطلب ہے لڑکا لڑکی نو ویکھ سکدا ہے لڑکی لڑکے نو ویکھ سکدی ہے اللہ اکبر اللہ تے جے گل کرن دل کرے نکاح پڑھ لیا کرو نا حضرت موسیٰ نبی دروازے تے کھڑے نے سنو ذرا دھیان نال جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی جویں پرانے بیلی شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی مل ملا کے نبی اللہ دے ہنجو خوب بہائیں اے شخصا تو کدھروں آیا کس طرف جانا موسیٰ کہے میں پردیسی میرا دیس نہ کوئی وچ پردیساں پھر دیاں تاڑی زیارت ہوئی اے گل سن کے نبی اللہ دے ہنجو خوب بہائیں تمہیں دکھی آؤ تے میں بھی دکھی آؤ آ دکھانوں ونڈ لئیے لڑکی نال تیرا نکاح کرے ساں تو بکریاں آپ چرائیں اللہ دے نیک بندے نے دس دیتا میں تینوں اپنے گھر رکھاں گا پر نکاح کر کے رکھاں گا کیونکہ میریاں تیاں جوان نے انہاں کہا جی میرے کل حق مہر کوئی نہیں کہندے تو بکریاں 8 سال میریاں 4 دے تیرا یہی حق مہر تے جے 2 سال اور چالیں تے تیری مہربانی اینے بندے بیٹھے ہو اللہ والے تے کسے نو اپنے گھر نکاح تو بنا واردے ہی نہیں تے اسی تعریف کرنے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے ڈب کے مر جو جت آندے نے انے ویکھن فلماں تے تتھے گاؤن ہیر لنگڑے کھڑن کوڈیاں تے ٹھگ بنن وزیر بنے اللہ اوے بولو آج میں گل سمجھائیے ساڑھے کرانچ ہو نہیں رہا نکاح تو بنا ہی اسی کرانچ اپنے پتیجے واڑے ہوندے نے جوان تے نکاح تو بنا ہی پریمے واڑے ہوندے میں قسمیں لکھ کے دینا جڑا باہر دا ڈاکو تڑ کر ایڈا بڑا ڈاکا نہیں مارو اجڑے تیرے اپنے ڈاکے مار دینے نا اللہ معاف کرے انہاں تباہی لا کے رکھ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلی یہ میری بات یاد رکھنا اچھا بھی نبی پاک نو کی لالچ سی تاڑنا کہ کہنا کہ چاچے دا منڈا جوان ہوئے تو انہوں کار نہیں بڑھن دینا تے مامے دا منڈا جوان ہوئے تو انہوں کار نہیں بڑھن دینا تے پھوپی دا منڈا جوان ہوئے تو انہوں کار نہیں بڑھن حضور نو کی نقصان سی حضور نو تے لالچ سی کہ میرے امتی دی عزت نو داغ نہ لگے میرے امتی دی عزت نو داغ نہ حضور نو یہ لالچ سی آج اپنے گھروں کے ماحول بدلیں جوان لڑکوں کو اپنے گھروں میں بٹھاتے ہو اور اپنی بیٹیوں کو ان کے ساتھ جناب اٹھا کے باتیں کراتے ہو شریعت تم نے پڑھی نہیں ہے میرے نبی کی شریعت تو یہ ہے بیعت بھی کی تو پردے میں کی محمد سے بڑھ کے کون حیا والا ہو سکتا ہے یہ تھے یہ اکھاں چو یار بیٹا یہ اس کو لائیو چلایا تم نے ساؤنڈ والے تو کیوں انہی تیان نہ موبائل پھڑے ہیں اسٹیچو بنے ہیں چل کوئی نہیں توجہ مولوی صاحب تسی بھی تھوڑا موبائل نہیں ماں رکھو میں تھوڑا چہرہ شریف ویکھاں بڑے وڈے جملے نے اللہ دی قسمیں گل سمجھا دیتی ہے حضرت ابو صالح ویکھن گئے نے کہ دا مطلب ہے آج لڑکی لڑکے نو ویکھنا چاہیے ہے لڑکے نو لڑکی ویکھنی چاہیے ہے اللہ اکبر اللہ بڑے وڈے جملے سمجھا دن لگا میں کڈی ایک واقعہ جو چیزاں بیان کرنا پیائی ناصر مدنی صلاح معاشرہ روز بیان کردا ہے ایک ایک نقطے دے اتے وضاحت پیش کردا ہے گھڑی گھڑی دنوں والا مسئلے وضاحت پیش کردا ہے بڑے وڈے جملے نے سنیا جے دھیان دینال اللہ اکبر اللہ جتنے میرے چان مکھن آئے نے آؤ مسلمانوں وہ بندہ کہندا جی ایک دفعہ چاتی مار لو جڑے والے چاتی ماری دیکھیا کی ہے لڑکی بڑی خوبصورت ہے بھج کے باہر نکل آئے اللہ اکبر اللہ تیرے ورگے نہیں گے کہ پلیز کیمپ پہ آؤ پلیز کیمپ پہ آؤ پلیز کیمپ پہ آؤ میں نے ویڈیو بات کرنی ہے آپ کا چہرہ شریف دیکھنا ہے جے تیرا فلٹر تو بنا بوتھاں ویکھ لے انہوں الٹی آ جانی
جڑے تو فلٹر لائی پھرنا سنیپ دے تیری تون تے پائیا محل جمیے چاویں ماریا کر لا دے رگڑ دے چٹا کر دے ساری تون نو اللہ اکبر اللہ بڑے وڈے جملے نے سننے والے نے فلٹر لا کے لوکاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں لٹدا وے فلٹر لگا کے لائق لینا ہے فلٹر لگا کے اپنے بھیڑا صورتاں چھپانا ہے آو ایک جملہ سننے والا ہے یہ بندے نے ویکھیا لڑکی بڑی خوبصورت ہے بھج کے باہر نکل آیا اللہ اکبر باپ باہر کھڑا ہے بیٹی ویکھن لئی اگے بڑھے آئے اے بزرگ جاندے نے جدوں دھی نوں کوئی ویکھن واسطے ہوندا ہے ماں دیاں اکھاں چوں وی آنسو آ جاندے نے باپ دیاں اکھاں چوں وی آنسو آ جاندے نے باپ دیاں اکھاں چوں وی آنسو آ جاندے نے پیڑا کیوں اسی خود بیٹیاں والے میرا ایک بیٹا تے 4 بیٹیاں نے تے میرا بیٹا نوریز ناصر مدنی مینوں کہندا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے تسی ران ہو گئے میں 4 تیاں پالن دیاں اینا تن میں کدی ماریا نہیں اینا کھنل کدی تیاں نو کوریا نہیں اے زبان نہ کدی چڑکیا نہیں تسی حیران ہو گئے اس دور وچ اے باپ کنا پیار کردا بیٹیاں نال پر میں گل کرن لگا ہے ہر گل پیچھے ایک ریزن ہوندی ہے میرے بچے نے میرے پہ تراز کیوں کیا پاپا آپ مجھے جھڑکتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے کیونکہ اس نے جھڑکتے دیکھا ہی نہیں ہوگا تو مجھے سوال کیا پاپا آپ مجھے جھڑکتے ان کو نہیں جھڑکتے حسد کیا نا بچے نے تو میں نے بڑے پیار سے سمجھایا بیٹا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں تیاں رانیاں کنا جمیاں تے کنا لے تیاں رانیاں کنا جمیاں تے کنا لے جانیاں تیاں دی قسمت پردیس وے بابل پترا لئی جگیراں سکھ سکھ سیون چپ کر رہون تیاں دیاں تقدیراں ماپے ہون دکھاں وچ کیرے ماپے ہون دکھاں وچ کیرے پتر لکھ واری منہ پھیرے پتر لکھ واری منہ پھیرے تیاں ماپیاں دے کر بچیاں ہی ہوندیاں نے پت وڈاؤن زمیناں تیاں دکھ وڈاؤندیاں نے پت وڈاؤن زمیناں تیاں قرض وڈاؤندیاں نے میں جملہ کہاں گا زندہ بیٹیاں دے دکھ ونڈایا کر زندہ بیٹیاں نو مکان دے اگلے 6 بچے جم کے بھی کہہ دیں دے نکل میرے گھروں میں ایک طلاق دی صلح کران گیا تے مینوں بیٹی سائڈ تے کر کے آندی مولوی صاحب میری گل سنوں میں کہتی یہ بول کہندی سنیا تڑیاں 4 بیٹیاں میں کہا جی میری بیٹی 4 میریاں بیٹیاں کہندی انہاں دے ول مینوں چھڈ کے نہ جانا میں کہا کیوں کہندی تو صلح کراونا ہے میں کہا جی کہندی مینوں نہیں اے دے گھر چھڈ کے جانا میں کہا کیوں کہندی ایڈا بدتمیز ہے میرے باپ کر 600 بندہ لے کے جنج نال گیا مینوں لین تے رات نو گتوں پھڑ کے مینوں کلی نو کروں کٹ دیتا میں دے گھر نہیں رہ سکتی میں زندہ لاش ہے یہ عورت ٹشو ہے کہ اس کو ایسے صاف کیا پھینک دی شرم کریں سوچیں ہم نے عورتوں کو گھروں سے نکالا کیلی کو رات سے نکال دیتے ہیں سنیے ذرا دھیان نال میں حضرت عورت ذات سے تو نے 2 مرلے اچھے سمجھ لیے طلاق دے دیے تیرے بچے نہیں پیدا کیے اس نے جوان نہیں کیے اس کو خیرات میں 2 مرلے دے دے خیرات حضور کی امت کی بیٹی سمجھ کے دے دے تم نے کیا سوچا شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ گجرا والے جامع محمدیہ کے شیخ الحدیث گزرے انہاں دی بیٹی نو طلاق ہو گئی تے کسے نے آن کے کیا حضرت
تاڑی بیٹی نو طلاق ہوئی ہے تے تاڑا جوائی بیمار ہے جڑا سابقہ ہے تیرے میرے جیسے ہندے کہنے مر جائے مجھے کیا لگے اس کا اس نے میری بیٹی کو طلاق دی اللہ والوں کا یہ کردار ہوتا ہے اس کے گھر پتہ لینے چلے گئے وہ جوائی دماد اندر سے نکلا کہنے لگا حضرت آپ کا جگرہ کتنا بڑا ہے آپ کا گردہ کتنا بڑا ہے آپ کا دل کتنا بڑا ہے کہتے کیا ہوا ہے کہتے آپ میرا پتہ لینے آئے میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی ہوئی ہے کہنے نے پترا ایک کی رشتہ مکہ ہے سسر تے جوائی والا نہ کلمے والا مکہ ہے نہ قرآن والا مکہ ہے نہ شگرد والا مکہ ہے نہ توحید والا مکہ ہے نہ رسالت والا مکہ ہے یہ لوگ تھے اسلام والے تم نے اپنے غصوں پہ کلمے کو نیچے کر دیا غصوں کو اوپر کر دیا 1 کروڑ انعام دیتا ہوں مفتی صاحب بیٹھے حضرت صاحب بیٹھے ان کی موجودگی میں فتوہ دیتا ہوں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں ایک مائی کا لال یہ روایت لے کے آئے جب زید کا نکاح قریشی اور سیدہ زینب سے ہو گیا اس ٹائم زید ایک غلام بیٹا تھا حضور کا منہ بولا بیٹا تھا کہاں قریش خاندان کی عورت کہاں زید میرے نبی کا منہ بولا بیٹا شان کتنا مل گیا منہ بولا بیٹا بن گیا میرے نبی نے نکاح کر دیا سیدہ زینب سے شومیے قسمت نکاح نہ چلا طلاق ہو گئی 1 کروڑ انعام دیتا ہوں تم 1500 سال بعد صحابہ میں ازواج محمد میں دراڑ ڈالتے ہو 1 کروڑ انعام دیتا ہوں میرے نبی کریم نے ایک دن کہا ہو شارہ کنایا سے زید تم نے اچھا نہیں کیا میرے خاندان میں طلاق دے کے اور حضرت میں 1 کروڑ اور انعام دیتا ہوں کوئی ماں زینب سے 1 روایت ثابت کر دے ماں نے کہا ہو سونیا جہاں زید نو رکھ لو یا مینو رکھ لو میں اپنے گھر زید نو نہیں آن دینا جدو میرے محمد نے نہ زینب نو چھڑیا نہ زید نو چھڑیا ہے آج تو طلاقاں دے کے جیندہ حق بھی چھین لیا تو بیوی مار دینا ہے خامد مار دین دینے وہ سالہ مار دین دینے کوئی پنوہیا مار دین دے کوئی کڑم مار دین دے تم نے اپنے قصوں کو کلمے سے اونچا کر لیا کہاں میرے نبی کا قریش خاندان کہاں زید بن ابی میرے نبی کا منہ بولا بیٹا جدو میں سوال کران گا بڑا وڈا جملہ ہے میرے نبی نے اینا بھی نہیں سی کدی کیا کہ زید میرے سامنے نہ آؤ تیری مومنہ دی ماں نے کدی نہیں سی کیا زید میرے سامنے نہ آؤ تو میں نے طلاق دیتی ہے میں سوال کرنا کنے بیٹھے جے مدینہ گواہ ہے صحابہ نے دنیا میں کبھی آپس میں اس طرح کے طنز و تناع نہیں کی اس طرح کا جناب تانے مینے کی زندگی نہیں گزاری آج آندے نے جے طلاق دے کے وہ گندی سی میں چھڑتی ہے اور سونے 6 3 4 2 بچے جم کے بھی گندی دا لیول لایا ہی شریعت آندھی ہے قاتل 2 گواہ نے وکیل صاحب سے پوچھے زانی ہے اللہ نے 4 گواہ مانگے ہیں عورت کی عزت کو اتنا محفوظ کیا ہے اس مرد کو کہا 4 گواہ ایک کمرے میں موجود ہوں گواہ بھی کون سے دودھ میں پانی ملانے والا نہ ہو شراب پینے والا نہ ہو ٹھگی مارنے والا نہ ہو نماز چھوڑنے والا نہ ہو 4 قسم کے گواہ اللہ نے مانگے ایماندار پھر ان کی گواہی قبول کرنی ہے جب اللہ عورت کی عزت پہ پردہ ڈال رہا ہے تو ادنا زندگی گزار کے انہوں گندی کہہ رہے ہیں تے بنا دلیل تو کہہ رہے ہیں 4 گواہ اسلام نے مانگے اور ہم نے جینا حرام کر دیا عمران خان کے بیوی نے جب کتاب لکھی نا ریحام خان نے عمران خان کے خلاف تو میں نے اس ٹائم عمران خان کے خلاف بولتا تھا مگر میں نے اس ٹائم بانی پی ٹی آئی کے حق میں بیان دیا کہ یہ عورت غلط کر رہی ہے شریعت نے کہا جب رستہ جدا ہو جائے تو خامد نے اپنی بیوی کے راز باہر نہیں بیان کرنے بیوی نے اپنے خامد کے سابقہ کوئی راز بیان نہیں کرے آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں بولو بھی اگر سارے مولوی یہ مسئلے بیان کرنے شروع کر دے تو ساری امت کٹھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تو ہم نے تو شادیوں میں پابندی لائی ہوتی ہے اگر ان کو بلایا تو ہم نے نہیں آنا اور وہ کہتے ہیں اگر انہیں بلایا تو ہم نے نہیں آنا اطلاع کنے دیتی ہے عذاب ساری برادری پکتن دے اونچی بولو عذاب ساری برادری پکتن دے غلطی ایک کی ہے سزا ساری برادری کو وہ تم نے کلمہ نیچا کر دیا اپنا غصہ اونچا کر دیا آج کتنے لاہوری بیٹھے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں ہر بندہ رو رہا میں نے دیکھا ہے یہ میری آنکھوں میں بھی آنسو کیوں ہیں میں مولوی بن کے نہیں رویا میں 4 بیٹیوں کا باپ بن کے ہویا
تم جب مرضی کہہ دیتے نکل میرے گھر سے، یہ لفظ ختم کر دو۔ تم کہتے جی عرب بھی طلاقیں دیتے ہیں، عرب طلاق بھی دیتے ہیں، مکان بھی ساتھ دیتے ہیں، گاڑی بھی ساتھ دیتے ہیں، اور تمہارے جیسے چولے مارنے والے نہیں ہیں کہ طلاق دے کے اس سے جینے کا حق بھی چھین لینا۔ یہ جینے کا حق بھی چھین لیتے، اس کو کہتے تجھے ذلیل کر کے مارے۔ اور میں تمہیں بتاؤں کئی عورتیں بھی بہت زیادتی کرتی ہیں مردوں سے۔ پرنسپل پڑھا لکھا سرگودے کا جوان اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے ویڈیو بنا کے نہر میں چلے گیا، کہتے جاؤ گاڑی کھڑی لے جانا، میں تم سے تنگ آ کے اپنی زندگی ختم کر رہا ہوں۔ بھئی یہ گھریلو نچاکیاں انسان کو بے بس کر دیتی، بے بس کر دیتی۔ گھریلو نچاکی انسان جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو ایک دن اپنے آپ کو شوٹ کر جاتا۔ گھریلو نچاکی سے بچے۔ اچھا میں نے آج سمجھا ہے اللہ نے کیوں کہا کہ نیک بیوی دنیا میں جنت ہے۔ جنت کا معنی سکون والی جگہ ہے نا۔ مجھے آج سمجھ آئیے اس حدیث کی، اس قرآن کی آیت کی کہ اللہ کہتا ہے سکون ہے، نیک بیوی دنیا میں تمہاری جنت ہے۔ تو جس کو نہیں ملی اس کے لیے تو جہنم بنی ہوئی۔ آج دیکھ لیں جہنم بنی ہوئی۔ اور حضرت میں ایک بات یاد کروں، میں اکثر بڑے جو علماء اولیاء گزرے انہوں نے ایک سنت سمجھ کے شادی کی اور اس کے بعد کامیاب مردوں نے دوبارہ شادی نہیں کی، اپنی زندگی ایسے گزار دی۔ میں نے ایک بڑے عالم سے سوال کیا، مولانا احمد لاٹ صاحب جمشید صاحب ادھر رائے ونڈ میں آتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں ادھر۔ تو میں نے ایک عالم، مولانا خرشید صاحب بھی ادھر ہوتے ہیں، مولانا فہیم صاحب میرے دوست تھے، تو میں نے ایک عالم سے سوال کیا، بوڑھے عالم سے، بالکل ضعیف العمر بوڑھے تھے۔ میں نے کہا جی یہ کیا ریزن ہے کہ اتنے بڑے اولیاء اللہ اور اتنے بڑے علماء نے دوبارہ شادی نہیں کی، شادی کر کے پھر اس کے بعد اگر فوت ہو گئی ہے تو شادی نہیں دوبارہ کی؟ تو کہتے ہیں بھئی پہلی تو انہوں نے سنت سمجھ کے شادی کی، مگر دوسری شادی انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ وہ امت کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا اگر دوسری شادی میں پڑا تو مسائل میں گروں گا اور میرے مشن پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے علماء نے دوسری شادی سے کنارہ کر کے پہلی زندگی میں سنت سمجھ کے گزار لی، اور جو دنیا سے اس کی بیوی چلے گئی یا کوئی طلاق ہو گئی تو دوبارہ انہوں نے شادی نہیں کی، انہوں نے دین کا مشن مکمل کیا۔ اس کا مطلب رکاوٹیں آتی ہیں، محدثین کی زندگی میں بھی عورتوں نے رکاوٹیں پیدا کی۔ ہاں جی وہ تھی آنا انشاءاللہ۔ بڑا وڈا جملہ ہے، ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے۔ میں جتنے مسائل بیان کر گیا ہے دے ویچ حضرت ابو صالح کہندے نے لڑکی بڑی خوبصورت ہے، جدوں ویکھی پیچھے ہٹ گئے، کہندے نے جی مذاق چ بھی جھوٹ نہیں بولی دا، تسی میرے نال جھوٹ بولے ہے۔ کہندے بھئی جھوٹ نہیں، میں تینوں کیا میری بیٹی کنا تو بولی ہے، انہیں کسی غیر محرم دی آواز نہیں سنی، اکھاں تو اندھی ہے، میں اس واسطے کیا انہیں کسی غیر محرم نال کیم ٹو کیم چیٹ نہیں کی تھی، اقوان تو گونگی ہے، انہیں کسی نال گل نہیں کی تھی، جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں۔ ایتھے میں نے کئی منڈے آر کے پوچھ دے، اوہ جی میرا بوڑی نہ گلہ کروں جی نہیں کرتا، میں شادی شدہ ہے تو میں پہلو کرتا۔ کہتا حضرت صاحب میرا اپنی بیوی سے باتیں کرنے کو دل نہیں کرتا تو میں پہلے کرتا تھا۔ کہتا پہلے تو کرتا تھا، نکاح سے پہلے تو میں کرتا تھا، تو میں بس تیرا پیکج موک گیا ہے، تیری میمری ساری ختم ہو گئی ہے۔ کہتا وہ کی میں کہا جڑی گلہ بات چو کرنی ہے مرجے تو پہلو کر لیں۔ اس لیے تشریعت نے روکیا کہ نکاح تو پہلا نہیں کرنی، مر جانے ہو، اصل مزہ تو لائف کا نکاح کے بعد ہے۔ تو تسی پہلے بیڑا کر لیندے جے بعد چے توید کراؤں تو میری بیوی سے میری آن بن رہتی ہے یسو، تو آن بن تو رہنی، وہ سارا دن کچن چے تیرا انتظار کر دیئے، تو آن کے پھر موبائل تے ٹچ 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 ٹچ، وہ بچاری آندھی یا اللہ یا اینو چکلا یا ہمیں اینو چکلا۔ سچی گل کر رہے ہیں۔ دھولو بھی جڑی عورت سارا دن دوارہ تاکری کہ ادھروں میرا خامد آؤ، تے خامد آؤندیاں پھر موبائل تے، پر ادھیاں بیبیاں دی وجہ تو بندیاں دے موبائلیں تصویرانے۔ ہاں پتہ تیرے جے نہیں ہے آئی تن لگو پتہ۔
ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਮਰਗ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਜੂਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੁੱਸੇ ਤਰਕੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੂ ਧੱਕੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ। ਭੈਣਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੇਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ? ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਅੱਲਾ ਜन्नत ਦੇ 8 ਬੂਹੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇ। ਓਏ ਮਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ शान है कि बूहा मेरा खोलिया है ते जन्नत दे 8 बूहे ਇਹਦੇ ਲਈ खोल देते। यार अल्लाह तो बहाने ढूंढता बंदे को बख्शने के। हाँ, अल्लाह तो बहाने ढूंढता, अल्लाह तो कहता ये काम कर ला मैं तुझे जन्नत दे दूं। हुण दसो भी बुढ़ी ने दरवाजा तक खोले, हुण दरवाजा खोलन चला ना, मेरा चन बैठ जा 2 मिनट इत्थे बैठ जा, कोई नहीं इस वेले खुलना, तू बैठ जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ईमान ताज़ा होवे, अल्लाह राजी होवे। हजरत अबू सालेह अंदर गए नहीं, कहंदे ने अल्लाह वालियां एडी सोहनी अमानत मेरे हवाले करन लगा है, एडी सोहनी अमानत मेरे राही मुसाफिर दे हवाले करन लगा वे। जेड़े वाले अबू सालेह दा जी खामद ने मेरा सुनिए ते कैसा खावत अबू सालेह सी औरत सुसर होके पुछदा पिया वे, अबू सालेह खैर? कहते ने मैनू जरा जवाब दे कि राई मुसाफिर नू भी कोई रिश्ता देंदा बेटी दा? ते अबू सालेह दा जी सुसर की कहंदा, पुत्रा इको ही गल वेखी है, जेड़ा ओदी मान च ख्यालत नहीं करदा मेरी मान च भी ख्यालत नहीं करे। अल्लाह। हजरत अबू सालेह नू रिश्ता देता, निकाह हो गया, ना तेला लगा ना रुपया लगा, ना दमड़ी लगी ना कौड़ी लगी, ना रुपया लगा ना तेला लगा, कुछ भी नहीं लगा, निकाह हो गया। सेब बख्शाउन गया, अल्लाह ने बाग दा मालिक बना दिता। सेब बख्शाउन गया ते इत्थे मुंशी नूं 6 महीने दुकान ते छड़ जो, मालक मुंशी होएगा, मुंशी मालक होएगा। नमाजा बख्शाउन गए ते रोजे गले पै गए। ये मिसाल है। हाँ जी हजरात, उन्हां नूं बीवी लभ गई बड़े वड्डे, तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने, तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जदों तीर वजे तकदीरां दे। हजरात फोटो गल्लां नहीं करदियां, तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां, तस्वीरां कंधां नाल ला के बीवियां कहंदियां ये मेरे खामद हजूर की तस्वीर है। जदों बीवी मार जे ते खामद कंधां ना तस्वीरां ला के आंदे ये मेरी आलिया मोहतरमा की तस्वीर है। मैं क्या ना करो, फरिश्ते तैनूं लानतां पाउंदे, जदों जिंदा सी उदों गालां कढदे सो, जदों जिंदा सी उदों सीधे मूंह गल नहीं करदे। हुण मरियां दियां ना पे तस्वीरां कंधां नाल लांदे जे। मैं हाथ जोड़ांगा, तू जिउंदियां नूं गले लाया कर, पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने, तू जिउंदियां दे अगे रखया कर, पिछों नहीं रजना तस्वीरां ने, तू जिउंदियां नूं गल लाया कर, तू
दुखियां दा दिल बहलाया कर, तू मापियां नू गल लाया कर, बचपन दा कर्ज चुकाया कर, तू जिउंदियां नू दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने, तू जिउंदियां दे बिस्तर सोने रखिया कर, पिछों नहीं वसना तस्वीरां ने। हजरात फुल्लां दी पकड़ाओ, ये फुल्लां दी चादर लैके कबर ते पा देना, 10,000 दे फुल सुक जाने ने, बकरियां चुग जाने ने, धुप च उड़ जाने ने, हवा च उड़ जाने ने। हजरात फुल्लां दी चादर लैके ते मां ते बाप दी कबर ते रखदा है। मां नू की एदा पैदा है, जिंदा मां दे चेहरे ते चादर लैके दिया कर, जिंदा बाप दे मोढे ते चादर रखिया कर, जिंदा बाप नू सोने कपड़े पवाया कर, जिंदा मां नू सोने कपड़े पवाया कर, जिंदा मां दा कमरा मां दी कबर ते 10 लाख दियां टैलां ला देना है, बाप दी कबर ते 10 लाख दियां टैलां ते पत्थर ला देना है। DH च एक बंदे ने अपने बाबे दी कबर ते करोड़ दा ठंडा पत्थर लिया के लाया है। हाय जिंदगी च कदी बाप नू AC ला के दिता हुंदा ते तैनू पछतावा ना रहिंदा। हाय कबर ते ठंडे पत्थर लाण वाले आओ, तू जिउंदियां दे दिल रखिया कर, पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने, तू जिउंदियां ते खर्च करया कर, पिछों नहीं मंगना तस्वीरां। जिंदा मापियां ते खर्च करया कर, किन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे, रोटी खाधी है कि नहीं गल मां पुछ दे, राते सुता है कि नहीं गल मां पुछ दी, राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे, रिलैक्स ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे, आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे, मेरा जेवर ले आया गल बीवी पुछ दे, किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी, 1 साल होर लाला गल बीवी कर दे, शहर मकान बना ला गल औलाद कर दे, वीजा होर लवाला गल औलाद कर दे, डिफेंस मकान बना ला गल औलाद कर दे, साडा फ्यूचर बना ला गल औलाद कर दे, छुट्टी लेके तू आ जा गल मां कर दी। 5 मिनट जरूर बैठा करो, आते जाते आते। एक मेरी बात याद रखना, महमूद साहब का, फजल साहब का, वकील साहब का, मेरा, तला भाई का, मुफ्ती साहब का, मेरे भाई का, जी आसान भाई नाम, अहमद हुसैन भाई का, मेरे भाई का, ज़ैफ़ा का, जितने ये चंद बैठे हैं, मैं सबके मौजूदगी में कहने लगा सबके फ़ोन काट दो, नो टेंशन, कहेंगे आप पे फिर कर लवेगा। मेरे माँ ते बाप का फ़ोन ना कटी, जिधर मां बाप का फोन कटेगा ना कहना मेरा पुत्र फोन नहीं सुनता, थाने जाएगी मेरा पुत्र नहीं लभदा, प्यो दुकान बंद करके घर आ जाए मेरा पुत्र नहीं लभदा, 6 घंटे हो गए फोन नहीं सुनता। अल्लाह के कसम उठाता हूँ ये दुनिया में सबसे कीमती रिश्ते जो तेरा फोन ना सुनने पे अपना काम छोड़ देते हैं, अपनी सांस फूल जाती। जिउंदियां दे गल सुनिया कर, पिछों नहीं सुनना तस्वीरां ने, तू जिउंदियां दी काल सुनिया कर,
कुछ नहीं करना तस्वीरां ने। हजरात तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां जे, तस्वीरां बातां नहीं करदियां, अपने घरां दे मामले सीधे कर लईए। नबी आएंगी के रे रुते निमाए आएंगे के रे रुते, तेरे बिना कोई ना पूछे निमाए आएंगे के रे रुते। माँ मेरी ने बाग लगाया पर मशका पानी लगाया, अज पक्के अंगूरां दे गुच्छे निमाए आएंगे के रे रुते। अल्लाह सोनिया करम कमावी माँ मेरे। हजरत महमूद साहब इस शेर में मुझे याद आ गया, साडे घर भी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी। साडे घर भी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी। दूर मेरे तो भला हुंदी सी, ओदे मुंह दवा हुंदी सी। जेड़ी जिते पै जावां मैं, ओदे मुंह नाना हुंदे से। साडी हां विच हां हुंदी सी, वेड़े बैठी सारे पढ़ो वेड़े बैठी मां हुंदी सी। साडे घर भी छां हुंदी सी। बहुत याद आते हैं माँ, बहुत याद आते हैं माँ। मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहते थे मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाते हैं माँ। बहुत याद आते हैं माँ, वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको। कभी मीठा दूध पिलाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको। थपक कर सुलाते हैं माँ, बहुत याद आते हैं माँ। जिन्हें मानो रवाया उन्हें हर्ष हलाया, दिल पे होदा डकाया उन्हें सोहनी पाया। पढ़ खोल के कुरान के अंदर रब रहमान कह के नबी सुल्तान फरमान वकरा। शान सब दी है यारो आपो अपनी, पर मापियां दा शान वकरा वकरा, मापियां दा शान वकरा। जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है, फुल्ला वांगू जिन्ना तेनू गोद खड़ाया है। धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, धुप्पां विच तेरी ओ छां बन जांदे ने, नेरी विच तेरी ओ दवार बन जांदे ने, मींह विच तेरी ओ छत बन जांदे ने, गिल विच तेरी ओ सुख बन जांदे ने, दुखां विच तेरे ओ सुख बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। हजरत अबू साले रहमतुल्लाह अलैह शादी करके घर आ गए। कुदरत मालक दी अल्लाह करीम ने इस औरत मर्द विचों ऐसा बेटा अता कीता जिन्हों लोगी अज पीर अब्दुल कादर जिलानी बगदाद वाला पीर जान के इज्जत करते ने।
پیر عبد القادر جیلانی بغداد والا پیر اس لڑکی چو پیدا ہویا ہے جس لڑکی دی اکھ نے غیر محرم مرد نو نہیں تکیا وال تمہیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جڑا کم ماواں کردیاں وہ کردیاں تیاں ماں پر تی پتا پر کوڑا پوتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ضرور ہوندا سنیے یہ جتنے میرے دوست بیٹھے آنکھوں میں آنسو ہیں کیا ہے یہ محبت کے آنسو ہیں کسی کی ماں زندہ نہیں کسی کا باپ زندہ نہیں میں کہاں گا نا اس لیے جملہ کہتا ہوں جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں اے دنیا کے مسلمانوں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ نماز کی طرف دوڑو صلاۃ کی طرف دوڑو اپنی قبر کی منزل کی طرف دوڑ لگاؤ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف دوڑو ہاں ہاں کتنے تیرے پیارے کہتے تھے کل نماز پڑھوں گا آج قبروں میں ہیں ہاں ہاں اے لاہور کے غیور مسلمان بچوں یہ دنیا مسافر خانہ ہے آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ مت سمجھو ابھی میں نے مرنا نہیں ہے کتنے تیرے پیارے کہتے تھے اگلے سال حج کروں گا آج قبروں میں پڑے ہیں کتنے کہتے تھے ابھی میری عمر نہیں ہے ابھی تو میں نے مرنا ہی نہیں ہے آج قبروں میں پڑے ہیں ہاں ہاں کہتے بیمار مرتے ہیں تندرست کو بھی موت آتی ہے لوگ کہتے ہیں بیمار مرتے ہیں نا اے میرے بھائیوں آخرت میں ہر بندے نے جانا ہے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے برزخ کی زندگی کا سامنا کرنا ہے مت سمجھو بیمار مرتے ہیں بوڑھے مرتے ہیں میں نے جوانوں کو مرتے بھی دیکھا ہے ہاں ہاں آج زمین کے اوپر ہیں کل زمین کے نیچے ہیں آج ہم زمین والے ہیں کل ہم زمین کے نیچے ہوں گے زمین والے ہم پہ مٹی ڈال رہے ہوں گے آج ہم مٹی ڈالتے ہیں قبروں والوں پہ کل دنیا میں کہیں گے ہاں ہاں ہم بڑے اہم ہیں مگر قبر والے کہتے ہیں یہ تیرا وہم ہے جب ہم قبر میں جائیں گے دنیا والے کہیں گے ہم بڑے اہم ہیں مگر ہم کہیں گے یہ تمہارا وہم ہے ہاں ہاں میرے برابر بات نہ کرو یہ میرے برابر بات نہ کرے یہ میرے برابر بیٹھے نہ یہ میرے برابر کھانا نہ کھائے یہ میرے واش روم میں پیشاب کو کیا تجھے پتہ نہیں یہ کرسی باس کی ہے یہ کرسی باؤ کی ہے یہ چیئرمین کی کرسی ہے یہ پی ایم صاحب کی کرسی ہے یہ سی ایم صاحبہ کی کرسی ہے یہ وزیر مشیر کی کرسی ہیں اللہ کہتا فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ جب میں موت کا فیصلہ کرتا ہوں نا پھر میں بڑے بڑوں کی عقل ٹکانے لگا دیتا ہوں ہاں ہاں یہ بات یاد رکھنا مت سمجھنا ابھی میں نے مرنا نہیں ہاں 100 سال والے کو بھی موت آئے گی 100 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا ہی نہیں ہے 80 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا ہی نہیں موت تو 60 سال والوں کو بھی آ رہی 60 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی 40 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی 20 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت تو 10 سال والوں کو بھی آ رہی 10 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں موت کے ماجی ماں کے پیٹ والوں کو بھی آ رہی ہے 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا اب بچے کو دیکھنے کی باری آئی ہے فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ موت کا جام پلا دیا اے میرے مالک 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے ایک جھلک دکھا دے اس کو دیکھنے کے لیے میں ترسی ہوں اللہ کہتا نہیں جب میرے قانون کے فیصلے ہو جائیں جب میرا فیصلہ آ جائے میں ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ اے دنیا کے جوانوں اے دنیا کے انسانوں آخرت کی طرف دوڑ لگاؤ اسلام کی طرف دوڑ لگاؤ اپنی فلاح کی طرف دوڑ لگاؤ نماز کی طرف دوڑ لگاؤ دین کے کاموں کی طرف دوڑ لگاؤ تبلیغ کی طرف دوڑ لگاؤ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نیکی کی طرف دوڑ لگاؤ برے کاموں سے جان چھڑاؤ شیطان سے جان چھڑاؤ رحمان
کے دوست بناؤ، مصطفیٰ سے دل لگاؤ، صدیق کی محبت میں آ جاؤ، فاروق کی عدالت میں آ جاؤ، عثمان کے حیا میں آ جاؤ، علی کی شجاعت میں آ جاؤ، صحابہ کی محنت میں آ جاؤ، نبیوں والے کام میں آ جائیں، نیابت ختم نبوت میں آ جائیں، حضور کی نیابت کرتے جائیں، دین کو آگے بڑھاتے جائیں۔ یہ میری آخری بات ہے۔ ہاں ماں کے پیٹ والوں کو بھی موت آ رہی ہے، 3 سال کے بچوں کو شوگر ہو گئی، 7 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 10 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے، 15 سال کے بچوں کو تھیلیسیمیا خون پیدا نہیں ہو رہا، 20 سال کے لوگوں کے گردے فیل ہو رہے، 30 سال کے جوانوں کے ہارٹ فیل ہو رہے، 40 سال کے جوانوں کے جگر فیل ہو رہے، 50 سال کو برین ہیمریج ہو رہا۔ اور جنرل ہسپتال بھرا پڑا ہے، کسی کی یادداشت واپس نہیں آ رہی، کسی کی پچھلی باتیں یاد ہیں، اگلی جمع نہیں ہو رہی، کسی کی اگلی جمع ہو رہی ہیں، پچھلی یاد نہیں آ رہی۔ دماغ کے مریض ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، جگر کے کینسر، ہارٹ نابجی خون کا کینسر، بلڈ کینسر، گلے کا کینسر، یہ کتنے مریض دنیا میں بھرے پڑے ہیں۔ آپ کو نصیحت ہے، ڈر جائیں، یہ کہتا ہے میں نے مرنا نہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہتا ہے اس باؤ کو، اس کیٹ کو موت دوں گا، جب قبر میں جائے گا نا، نوکر کہتا ہے میں مٹی ڈال لوں، اللہ کہتا ہے نوکر کیوں چیئرمین پہ مٹی ڈال رہا ہے، کیوں باؤ پہ مٹی ڈال رہا ہے، کیوں سی ایم صاحب پی ایم صاحب کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے، مالک کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتا کوئی لالچ ہے تمہیں، اب تو تیرا باس نہیں ہے۔ ہاں مالک میں نے ترس کھا کے مٹی ڈالی ہے۔ اللہ کہتا ہے انہو لا یحب المستکبرین، اے تکبر کرنے والے کہاں گئی تیری عقل، آج تیرا نوکر مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا میرا باؤ نفع کا مالک نہیں۔ ہاں کیا لالچ ہے مردے سے، مردہ سنتا بھی نہیں، مردہ سناتا بھی نہیں، مردہ کھاتا بھی نہیں، مردہ پیتا بھی نہیں، نفع کا بھی مالک نہیں، نقصان کا بھی مالک نہیں، سارے کام کرنے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، شہرت دینے والا اللہ، شان دینے والا اللہ، زندگی بڑھانے والا اللہ، زندگی پہ موت دینے والا اللہ، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ۔ اور اللہ نے اپنے شریکوں کی کتنی بےزتی کی ہے، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا جتنا اللہ نے اپنے شریک کو ذلیل کیا۔ اللہ نے اپنے شریک کے بارے میں کہا یہ ذرے کے مالک نہیں، مگر جب اپنی باری آئی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، میں ساری کائنات کا مالک ہوں۔ آج کتنے دوست بیٹھے ہیں یہ لالچ کرتے ہیں میرے برابر نہ بیٹھو، کیا تیری میری اوقات کیا ہے، کیا تیری میری حیثیت ہے؟ تیرے نوکر سے اللہ مٹی ڈلوائے گا اور اللہ پوچھے گا کدھر گئی تیری عقل۔